تسلی شفیع کے لیے یوحنا کی انجیل اور اس کا 4واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. لکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا, کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, اور اگر جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا, تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی. خدا کے کلام کے پڑھے سو جاتے. سو میرے عزیزوں, خدا کا کلام جو اندھیری جگہوں میں روشنی بخشتا ہے, خدا کا کلام جو زندہ اور مؤثر ہے, ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. سو تجربات, جو تلخ تجربات ہیں, ان میں موت ایک تلخ تجربہ ہے ہمارا اس زمین پر رہتے ہوئے. جب کوئی عزیز ہم سے جدا ہو جائے, ماں ہو, باپ ہو, بہن, بھائی, رشتہ داروں, عزیز و اقارب میں سے اگر کوئی جدا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے ایک ناقابل برداشت, ایک تلخ وقت ہوتا ہے, تلخ گھڑیاں ہوتی ہیں. سو اس وقت میں مختلف رویے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پہ جب لازر کی قبر پر خدا مسیح موجود تھے تو وہاں لازر کی بہنوں میں سے ایک نے کہا کہ اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. ایوب نبی کا صحیفہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیوں کا ذکر. کتنے بیٹے؟ 7 بیٹے اور 3 بیٹیوں کا ذکر ہے. تو لکھا ہے کہ وہ ضیافت کر رہے تھے, ایک تیز آندھی آئی اور وہ جس گھر میں بیٹھے تھے وہ گھر گرا, اور اس کے نیچے دب کر وہ 7 بیٹے, اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں اسی جگہ پر آن دا اسپاٹ وہ وہاں پر ختم ہو جاتے. اس کے بعد پھر اس کا سارا مال, اس کے بیل, اونٹ, بھیڑے, بکریاں سب لوگ لوٹ کر لے جاتے ہیں, اور پھر بذات خود اس کے سر سے پاؤں تک پاؤں کے تلوے تک, سر کی چاندی سے پاؤں کے تلوے تک دردناک پھوڑوں سے ایوب کو دکھ دیا جاتا ہے. اس صورتحال میں اس کی بیوی آتی ہے, کہتی ہے کہ کیا تو اب بھی اپنی راستے پر قائم رہے گا؟ اب کیا رہا ہے پیچھے؟ اب جواز کیا ہے خدا پرستی کا؟ اب کیوں مانتا ہے خدا کو؟ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا, اب کیا کر؟ خدا کا انکار کر دے. بات یہاں آ کر ختم ہوئی کہ خدا کا انکار کر دے. تو مارتھا سے کہا گیا کہ اگر تو ایمان رکھے گی تو خدا کا, اور یہاں ایوب کہتا ہے, خدا کا بندہ, وہ کہتے ہیں کہ تو کیسی نادان عورتوں کسی باتیں کرتی ہے, کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ بھی کیسا؟ اس کے سارا مال, ساری دولت ختم, اس کے 7 بیٹے, جوان بیٹے اور بیٹیاں وہ ختم ہو گئے, خود اس کے بدن پر دردناک پھوڑے آ گئے. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا کرنا چاہیے تھا اس کو؟ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائے اور دکھ؟ خدا نے دیا اور خدا نے لے لیا. یہ یاد رکھیں کہ ابلیس نے آدم اور حوا سے کہا تھا کہ تم ہرگز نہ مرو, اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو تم خدا کی مانند بن جاؤ گے, مرو گے نہیں. یہ کس نے کہا؟ ابلیس نے کہا. خدا نے کیا کہا تھا کہ جس روز تم اس میں سے کھاؤ گے تم مر جاؤ گے. تو جب آدم اور حوا نے پھل کھایا تو کیا وہ مر گئے تھے؟ ہاں جی, بظاہر تو وہ میں مرتے ہوئے نظر نہیں آئے. تو پھر سچا کون ہوا؟ پھر سچ کس نے کہا پھر کہ تم ہرگز نہ مرو گے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ تو وہ تو مرے نہیں, تو سچا کون ٹھہرا؟ جھوٹا.
झूठा कौन? खुदा झूठा ठहरा? नहीं, खुदा तो सच्चा है। बाइबल कहती खुदा झूठ बोल ही नहीं सकता, बदी कर ही नहीं सकता, झूठ बोल ही नहीं सकता। लेकिन हुआ क्या? बाइबल क्या कहती है? बाइबल ये कहती है 930 आदम 930 बरस का होकर मर गया। हमारे 1000 वर्ष, बाइबल कह रही है ना, पतरस के खत में लिखा है, हमारे 1000 वर्ष खुदा की नजर में एक दिन के बराबर। तो अभी तो 70 बरस बाकी थे। तो इसका क्या मतलब है कि वो उसी दिन खुदा के टाइम फार्मूले के मुताबिक उसी दिन जिस्मानी तौर पर भी, यानी 970वें बरस में वो मर गया। ये उसकी जिस्मानी मौत है, और रूहानी एतबार से तो वो उस वक्त मर गया था जब उसने खुदा की नाफरमानी। तो कौन सच्चा और कौन झूठा? याद रखें, आज कहीं भी अगर कोई शख्स इस दुनिया से जाता है तो खुदा का कलाम पूरा होता है। बाज़ औक़ात असीं कहने कि खुदा रब ने साडे नाल चंगा नहीं कीता, फलां ने साडे नाल चंगा नहीं कीता, फलां ने साडे नाल चंगा नहीं कीता, फलां ने साडे नाल चंगा नहीं कीता। ये सारी बुड़बुड़ाहट, सारी बेईमानी है। कलाम जो हमें सिखाया जाता है, एक सच्चे मसीह होने की निशानी ये है कि हम यही कहें कि खुदा तूने दिया। खुदा के साथ इत्तेफाक करना बहुत जरूरी है। हम खुदा के साथ मुबाहिसे में पड़ जाते, चंगा नहीं कीता। मैंने खुद अपने कानों से सुना कई लोगों ने खुदा ने साढ़े ना चंगा किया। तो आप अंदाजा लगाएं कि अयूब के साथ कौन सा अच्छा किया था? उसके लिए तो इजाजत भी खुदा ने बोली। अब अयूब को क्या करना चाहिए था? क्या कहना चाहिए? बहुत कुछ कहना चाहिए, लेकिन उसने नहीं कहा। उसने खुदा को रास्त ठहराया और अपने आप को नीचे किया, अपने आप को उसने पीछे किया है। उसने ये नहीं कहा कि खुदा ने एक ही किताबें रखी। ये एक हकीकत जो हर एक इंसान के साथ पेश आई। खुद खुदा के बेटे ने मौत का मजा चखा, और कैसी मौत का मजा चखा आप सोच सकते हैं कि यीशु मसीह कैसे इस दुनिया से गए। जब डेथ हुई मसीह तो कैसे हुई थी? फूलों की सेज पर तो नहीं हुई थी, फूलों के हार तो नहीं डाले गए थे, या बड़ी बग्गी में बिठाया गया था अली जनाब बादशाहों के बादशाह। नहीं, सलीब उठाई मसीह, सलीबी दुख सहा है मसीह। हाथों में कील ठोके गए हैं उसके, पाँव में कील ठोक, जुम्मे रात से लेकर वक्त मसरूबियत तक उन्होंने उसको ठट्ठों में उड़ाया, ठट्ठा किया, उसके ऊपर थूका, उसके दाढ़ी के बाल नोचे हैं, उसे बेदर्दी के साथ उसके कपड़े उन्होंने उतार लिए। तो वहां पर मसीह को क्या कहना चाहिए था खुदा, या उन्हीं को क्या कहना चाहिए था? तो फिर भी मसीह कह रहे हैं कि बाप इन्हें माफ करिए। ये मुख्तलिफ रवैये हैं। खुदा मसीह का ये कौल तो पत्थर पर लकीर है, इसे तो कोई टाल नहीं सकता। लेकिन यही वो इकवाल है, यही वो बातें जिनसे हमने सीखना है और तसल्ली पाना। अब यहां मसीह ये फरमा रहे तुम्हारा दिल ना घबराए। जब मसीह दुनिया से जाने लगे तो उन्हें तसल्ली भी दे रहे हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। यानी खुदा की बातें तुम मानते हो तो मेरी बात भी मानकर देखो। अब होगा क्या? मेरे बाप के घर में बहुत से मकान। अच्छा मुझे ये बताइए कि इंसान किसके हाथ की तखलीक है? किसका? इंसान किसका है? खुदा का है ना। तो पहले तो खुदा ही, बाद में वो हमारा कोई बाप है या चाचा है या ताया है या कुछ भी, नाना या ना। सबसे पहला जो रिश्ता खुदा का, इंसानों का खुदा के साथ, कहते नहीं है कि इंसान जो है वो खुदा की अमानत है तो वो वापस ले लेता। बाइबल में लिखा है कि वो फरमाता है बनी आदम लौट आओ, उसके हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं। और फिर जो रात कब्र में है वो बाहर तो नहीं, अब तो लाख कुछ भी कहते, लेकिन खुदा के इरादे अटल हैं। एक पर्दा है बीच में, एक धुंधलका है जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत से सवाल पैदा होते हैं। लेकिन किताब मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि इन मौकों पर हमने क्या करना है। देखे ना, अगर खुश हो तो क्या करें? हम के गीत गाएं, और अगर मुसीबत ज्यादा हो तो वो क्या करें? दुआ करें। और अगर इन तक तजर्बात में से, घड़ियों में से हम गुजर रहे हैं तो
ہمیں غور کرنا ہے. کس چیز پر؟ خدا کے کلام غور کرنا. ہم اپنی کلام سے ہٹ کر ہم جب بہت کچھ سوچنا شروع کر دیتے تو کہتے ہیں کہ مرن والے نہ لوگ مر نہیں جاتے, لیکن مر جاتے ہیں لوگ. مرن والے نہ نہیں مر جاتے ہیں لوگ جب دل میں کلام نہ ہو, خالی ہو. وہ مایوسی اور نا امیدی لے جاتی ہے. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں, مارتھا کہہ دی, میں نے کہہ دیا تو یہاں ہو, تو نانا ہی تھے, خیر نہیں مرنا. ایسا ہو جاتا ہو تو ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہو جاتا تو ایسا. یہ ساری ہماری انسانی باتیں ہیں. الہی فیصلے اٹل ہے, خدا کا فیصلہ اٹل ہے. جب وہ فرماتا ہے لوٹ آؤ, تو پھر بڑے بڑے پادری بھی نہیں روک سکتے. پادریوں کے پیچھے بڑی دنیا نازدی ہے. پھر پادری بھی سارے رل کے بھی پادری نہیں روک سکتے, پھر سارے فرشتے بھی رل کے نہیں روک سکتے. خدا کے فیصلے کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں یہ لکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو. کیوں کہا جا رہا ہے؟ وجہ یہ کہ خدا نے ایک بہت بڑا منصوبہ ہمارے لیے بنایا ہوا ہے, جس کی ایک یہ ترتیب ہے کہ جو پیدا ہوا ہے اسے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. ہم سب ایک جگہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں. ایک روحانی عالم میں, عالم ارواح میں ہمارا اکٹھ ہو رہا ہے. انسان جب اس دنیا سے جاتے ہیں بڑی دنیا باتیں کرتی ہے, وہ پٹک جاتی ہے. وہ سڑ کے مار جائے, وہ پٹک جائے, وہ جن بھوت بڑھ جاتے ہیں, ساری فضول باتیں. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ امیر آدمی اور غریب حضرت جب مر جاتے ہیں تو فرشتے ان کو لے جا کر عالم ارواح میں ڈال دیتے ہیں, عذاب و عذاب. ایک جگہ ہے جہاں خدا کے انتظامات میں یہ ساری باتیں جو ہے اندیکھے طور پر عمل میں آ رہی ہیں. اس بڑے نظام کو خدا بڑی قدرت کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ انجام دے رہا ہے. دنیا میں آ بھی رہے ہیں لوگ اور اس دنیا سے جا بھی رہے ہیں. اور میں حیران ہوں اس بات سے کہ ایوب کے لیے یہ کتنا بڑا ایک چیلنج تھا اور کتنی بڑی آزمائش تھی اس کے لیے کہ 7 بیٹے اور 3 بیٹے. دنیا میں یہ سب کچھ ہم نے ہر شخص کی اپنی باری کو جانا, لیکن ایک بات جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ. ہاللیلویا. خدا ہی وہ ہستی ہے. ہم اگر جیتے ہیں تو خدا ہے. آمین. اور جب ہم مر جاتے ہیں تو تب بھی ہم تو نہیں ہوتے, لیکن خدا ہے. تو جب خدا ہے تو پھر ہمیں گھبرانے کی اور پھر نا امید ہونے کی, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. تسلی پانے کی ضرورت ہے. نہ تو آپ مجھے تسلی دے سکتے ہیں, نہ میں آپ کو تسلی دے سکتا ہوں. کس نے دینی ہے؟ اسی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنا اطمینان, اپنی تسلی دیے جاتا ہوں. اور تسلی ملتی خدا کے کلام سے ہے. جب تک ہم کلام نہیں سنتے, میری والدہ کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو خادم ہوں میں, کافی مدت سے خدمت میں ہوں, لیکن انسان ہے نا. تو میں نے جب کلام سنا تو پھر مجھے میری ماں کے حوالے سے تسلی ملی. جو کچھ ہوا ہے یہ خدا کے انتظام میں. تو دیکھیں نا, اوروں کی مانت جو نا امید ہے, غم نہ کرو. ہمارے پاس امید کیا, میں جا رہا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے. تو کیا یقین نہیں ہے مسیح پر؟ ہاں, ایک مقام پر ہمیں مسیح کے ماننے والوں کا ایک اور رویہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب طوفان آیا, کشتی جب چھوڑنے کھا رہی تھی اور پانی جب کشتی میں بھرا جاتا تھا, بہت سر پر منڈرانے لگی تو وہ چلائے, اے خداوند کیا تجھے ہماری فکر نہیں؟ دیکھ ہم تو ہلاک ہوئے جاتے ہیں. وہ چلا رہے تھے اور مسیح پیچھے گدی پر پڑا. حالات تو مسیح کے لیے بھی وہی تھے. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں خدا ہاں انسان بھی تو تھا, لیکن مسیح یسوع مجسم میں رہا. مطلب مسیح کے حوالے سے تو ہم کچھ بھی ایسا نہیں سوچ سکتے کہ کہیں بیت مسیح کو تو موت بھی ہلا نہیں سکتی, موت بھی ہلا نہیں سکتی. یروشلم نہیں جانا. مسیح کہہ رہے ہیں کہ یروشلم نہیں ہے جا کر یہ سب کچھ ہونا ہے. مسیح بھاگ سکتے تھے نا, لیکن نہیں بھاگے. موت کے سامنے کھڑے, صلیبی موت کے سامنے سب کچھ جانتے تھے, لیکن وہ نہ گھبرائے. یہی بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح نے کسی بھی طرح کا کوئی راہ فرار اختیار نہیں کیا. اور مسیح فرما رہے ہیں کم اعتقاد ہو, ڈرتے کیوں؟ ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیں خدا کے کلام پر اعتماد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع جس کشتی میں ہے, جس زندگی میں یسوع ہے, اس کے حالات فرق ہے. دنیا
یا آپ دیکھیے ان زندگیوں میں جہاں یسوع نہیں ہے، جس ایمان میں یسوع نہیں ہے، اس کا کیا حال ہے؟ جہاں کوئی امید ہی نہیں ہے، جہاں پر یہ کہہ دیا گیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مجھے میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کو یہاں پر بڑے واضح الفاظ میں، کلیئر الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ مت گھبراؤ، میں جا رہا ہوں تم لوگوں کے لیے جگہ تیار کرنے کے لیے، تمہارے مکان بنانے کے لیے میں جا رہا ہوں، پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ دیکھا نا کہ پچھلا سنگاپور ہم سب جو زندہ ہوں گے بدل جائیں گے، جتنے قبروں میں ہیں وہ سب زندہ ہو جائیں گے۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے، لکھا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور وہ زندہ ہے۔ قیامت کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ مسیح نے پار کیا ہے۔ آمین۔ دیکھا نا کہ جس طرح مسیح یسوع کو مردوں میں سے زندہ کر کے لے آیا باپ، اسی طرح ہمیں بھی وہ زندہ کرے گا۔ پہلے اٹھے جی اٹھنے والوں میں پہلے اٹھا، آپ مسیح کیا فرما رہے ہیں؟ مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں اول اور میں آخر ہوں۔ ہاں میں مر گیا تھا لیکن اب میں زندہ ہوں اور عبدالآباد تک۔ اب جب ہم زندہ کیے جائیں گے تو عبدالآباد تک زندہ رہنے کے لیے، پھر مرنے کے لیے ہم، پھر موت نہ ہوگی، وہاں نہ آہ و نالہ ہے نہ درد ہے، حالات اکثر بدل جائیں۔ میں اکثر یہ بائبل کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ بائبل مقدس تخلیق کے حوالے سے بتاتی ہے کہ انسان کو بنایا گیا، کائنات کو بنایا گیا۔ پھر بائبل مقدس اس انسان کا گناہ میں گرنا بتاتی ہے، لیکن بات یہاں تک نہیں ہے، پھر اس گناہ میں سے نکلنے کے اور اس گناہ کے نتائج سے بھی بائبل مقدس بتاتی ہے کہ کس طرح خدا نے ہمیں نکالا ہے۔ تو کہاں سے نکالے گئے تھے ہم؟ باغ عدن میں سے۔ باغ عدن میں موت تھی؟ نہیں۔ آہ و نالہ تھا؟ مشقت تھی؟ درد تھے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اطمینان اور تسلی خدا کی حضوری تھی۔ ڈاکو یہ کہہ رہا ہے، اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر۔ اور خداوند یسوع مسیح یہ فرما رہے ہیں، یہاں تو پیراڈیسیوس، گریک ورڈ جو ہے پیراڈیسیوس ہے، اس کا جو مفرس ہے وہ فردوس ہے، کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس کو عبرانی جو ترجمہ ہے وہاں لکھا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ باغ عدن میں ہوگا۔ ہاللیلویہ، آج ہی تو میرے ساتھ۔ کل کی بات کر رہا ہے، دیکھیں خدا ہماری توقعات سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ کل کی وہ بات کر رہے تھے اور مسیح نے کہا آج تو خدا کا جلال دیکھے، اور ڈاکو سے کہا آج ہی تو۔ کل کی بات مسیح کب کر رہے ہیں؟ کل کی تو کریں گے، کہہ رہے ہیں کہ آج ہی تو میرے ساتھ باغ عدن میں اس مقام پر ہوگا جہاں سے تو نکالا گیا تھا۔ اور جب وہ ڈاکو کو عدن میں داخل کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہم بھی اسی طرح باغ عدن میں داخل ہو جائیں گے، اس طرح سے کہ پھر کبھی بھی نہیں مریں گے۔ انکل جیمز کی جو ہم بات اگر کریں تو ٹھیک ہے، انسانی زندگی میں کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن جاتے ہوئے انہوں نے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک، اب بائبل تو یہ کہہ رہی ہے نا، ڈاکو آخری ڈاکو تھا، آخری سانسوں میں یہ کہہ رہا، اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو خداوند فرما رہے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ باغ عدن میں ہوگا۔ تو انہوں نے اپنی زندگی خدا کے سپرد کی، بپتسم میں نے دیا تھا۔ بشری کمزوریاں اگرچہ رہتی ہیں، لیکن تو بھی جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بھی یہی اس کا رویہ ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ باغ عدن۔ جس ایمان میں ہمارے بزرگ گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے مسیح میں وہ ہوئے ہیں، تو بائبل کہتی ہے مبارک ہے وہ جو مسیح میں، اور زندہ کون ہوں گے؟ وہ جو مسیح میں ہے۔ آمین۔ پہلی جو قیامت ہے اس میں مسیح زندہ ہوں گے، باقی نہیں، باقی اپنی اپنی باری پر زندہ ہوں گے۔ غیر قومیں سب سے آخر میں زندہ کی جائیں گی تاکہ ان کی عدالت ہو۔ سو میرے عزیزو، یہ عظیم منصوبہ ہے خدا کا، جس میں خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں ابھی تو بہت سے دکھ ہیں ہمارے، بہت سی مصیبتیں پریشانیوں میں سے گزر رہے، لیکن یاد رکھیں کہ کبھی بھی مسیح کا دامن نہ چھوڑیں، کلام پڑھنا نہ چھوڑیں، کلام کا جو کلام سے محبت، خدا سے محبت کبھی نہ چھوڑیں۔ خدا نے ہمارے لیے ایک عظیم منصوبہ تیار کیا۔
हालेलुया, जिसमें वो हमारी आंखों के सब आंसू पोंछ देते हैं। आज कमियां हैं, कमजोरियां हैं, घाटे हैं, बीमारियां हैं, नाउमीदियां, मायूसियां, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब जाहिर होगा तो फिर वो हमारी आंखों के सब आंसू पोंछ दे, हमारे सारे दुख दर्द वो दूर करेगा। फिर वहां हमें एक ऐसा आराम मिलेगा जो शुरू में मैसर था, बाग़ अदन में मैसर, जहाँ ना मौत है, ना हंगामा, ना दर्द। और हमारा पुख्ता यकीन है कि जो मसीह में जाता है, हमारे बुजुर्ग जो है, वो ज़ाहिर सी बात है कि मसीह ईमान में है तो आज वो खुदा के हुजूर में, खुदा की हजूरी में। वो पहले यहाँ गैर महफूज थे ना, हर वक्त का एक रिस्क था, उन्होंने पता नहीं उड़ कुछ ना हो जाए, उड़ कुछ ना हो जाए। लेकिन अब क्या होगा? अब क्या हो सकता है? अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब वो होगा जो खुदा चाहता है। अब यहाँ हमारी सारी जो थी ना करने वाली जो सारी कोशिश है वो यही तक होती, इंसानी आखिरी दम तक होती, जो हमने करना है, वो हमने जो करना होता है बस वो यहीं पर है। अगला जो चैप्टर ओपन होता है तो वहाँ सब कुछ वो होता है जो खुदा चाहता है, और खुदा कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं, आमीन। खुदा कभी किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता, वो मुनसिफ है, सच्चा मुनसिफ है, और उसके यहाँ किसी भी तरह की कोई रूदारी नहीं, ना वो रिश्वत लेती, ना रूदारी करती। फरमाती है कि हम फजल ही से निजात, खुदा का फजल मसीह के वसीले से पहुंचा। उस फजल पर खुदा के बंदा भाई जेम्स जकरिया ने ईमान रखा, और हमारा यकीन है कि वो फजल वहाँ भी कारगर होगा, और खुदा की बादशाह का दरवाजा खोल दिया हमें, और हम सबके लिए भी खुला है। हम बादशाह में दाखिल हो चुके हुए हैं, ये नहीं कि कभी अब होगा। हाँ, अब ये प्रोसेस एक टाइम लिमिट है, टाइम स्पेस की लिमिट है, जिसमें हमने ये सारे इन सारे मामलात में से गुजर कर हमने उस मकाम पर पहुंचना है जो सिर्फ किसी एक शख्स के लिए नहीं है, हर एक इंसान के लिए ये सब कुछ सेम है। जिंदगी भी सेम है, मौत भी सेम। हमें इसमें हमें कभी भी मायूसी और नाउमीदी को अपने दिल में जगह नहीं देनी, बस शुक्रगुजारी करनी है। खुदा तेरा शुक्र, जो भी हालात थे, जो वाक़यात थे, सब कुछ तेरे हुजूर में था, और जो कुछ भी हुआ वो तेरी मर्जी से। हम इसे कबूल करते हैं, हमें तो जब हम कबूल करते हैं तो बस आए दुआ करें।